اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو پاکستان، آپ سب کو میرا سلام ہو۔ آج ہم خصوصی طور پر کچھ دنوں کے وقفے کے بعد حاضر ہوئے ہیں، اور یہ حاضری کی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً آپ بھی اور تمام پاکستانیوں کو اس کا انتظار ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے اعلان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ گہما گہمی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک کمیٹی کا اجلاس لندن میں ہوا، جس میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ اکتوبر کے رواں ماہ میں پاکستان آئیں گے اور الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی کے رہنما اور مستقبل کے وزیر اعظم بلاول بھٹو نے ان ہتھ کنڈوں کو بالکل طور پر یکسر مسترد کر دیا ہے جو کسی کے لیے مونوپولی کر رہے تھے یا راہ ہموار کر رہے تھے، اور راہ ہموار ہونے کا اب سب کے سامنے ہے کہ کون کس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ سندھ میں اچانک ہونے والے خاموش آپریشن نے دو چیزوں میں بالکل واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ سندھ سے بڑی تعداد میں چینی اور آٹے کی اسمگلنگ کی گئی ان راستوں سے جہاں بلوچستان کی سرحدیں ملتی ہیں، اور ان سرحدوں کے ذریعے سے یہ اسمگل کیا گیا، اور کئی مقامات پر ان گوداموں پر چھاپے مار کر وہ چینی اور گندم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ تاہم ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ پیٹرول کی چوری میں، پیٹرول کی فروخت میں بڑے بڑے سیاستدانوں اور جملہ افسران کے نام آ رہے ہیں۔ ایک اچانک ہونے والے واقعات نے سب کو ہلا کے رکھ دیا جب پیٹرول کی اسمگلنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس میں بڑے بڑے نام اور سیاستدان اور افسران شامل ہیں، مگر ان سیاستدانوں کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، نہ ہی ان کے نام لائے گئے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب پاکستان اس رخ پہ چلے کہ آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے اس بات کا صفایا کر دیا جائے کہ ان چوروں کو، ان بدماشوں کو، ان لوٹیروں کو جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا قلعہ کما کیا جائے، اور یہ واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی عوام کو کسی نہ طور پہ تنگ کرنے پر درپے ہیں، چاہے وہ چینی کی قیمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ گندم کی فروخت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایرانی پیٹرول کا معاملہ ہو۔ کراچی میں گزشتہ دنوں فوج کے سربراہ کی جو تاجروں سے ملاقات ہوئی، اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں یکدم
ڈالر کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، اور وہ کمی واقع ہونا ایک فطری عمل ہے کہ جب تک مضبوط ہاتھ ان چوروں، ان لٹیروں کے کندھوں پہ نہ پڑے یہ باز نہیں آتے۔ یقیناً تاجر کراچی میں ہونے والی اسٹریٹ کرائم سے بھی پریشان ہے، اس بھتوں سے بھی پریشان ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کا رونا تو اپنی جگہ پر ہے، مگر کراچی کے لوگ، کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر اس بات سے بھی پریشان ہے کہ آئے دن کے ڈاکے، آئے دن کی وارداتیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھا جائے۔ سب سے پہلے طور پر تو یہ بات ہے، واضح ہے کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہ ہو اس وقت تک نگراں حکومت کشتی کے اندر ہے، اس طرح کھڑی ہے جس طرح وہ بھچکولے لے رہی ہو، کیونکہ اس کے بس میں نہیں نگراں حکومت کے کہ وہ کوئی اقدام اٹھا سکے۔ ان تمام تر خرابیوں کو دیکھتے ہوئے بھی، تمام تر رپورٹیں آنے کے باوجود بھی نگراں حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ ہم نے دیکھا سندھ میں کئی افسران کی تبادلے ہوئے، کئی افسران کو ہٹا دیا گیا، کئی افسران کو معطل کیا گیا، تاہم ان کے در پردہ لوگ، جو ان پر ہاتھ رکھنے والے سیاستدان، وہ چلا اٹھے، وہ رو اٹھے، اور وہ اس بات کا شور مچانے لگے کہ ہم نہیں کھیلتے کا رونا شروع کر دیا گیا۔ تاہم دوسرے بیٹسمین جس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہی ملک میں آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ واضح ہے کہ بلاول بھٹو کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یہ آواز اٹھائی گئی تو نواز شریف کو آنے کا موقع مل گیا۔ یقیناً وہ میدان چھوڑنا نہیں چاہتے، اور بلاول بھٹو کو بھی عوام یہی مشورہ دیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں، عوام کے ساتھ منتخب وزیر اعظم بنیں، نہ کہ کسی سہارے کو ڈھونڈیں۔ اور پیپلز پارٹی کسی سہارے کے بغیر بھی اپنا وزیر اعظم منتخب کرا سکتی ہے، کیونکہ عوامی قوت، عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اور سینئر سیاستدان آصف علی زرداری نے کچھ پتے ایسے کھیلے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ وہ مستقبل میں ہونے والے الیکشن کے بعد اکثریت کو کس طرح حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے پلان کا حصہ ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم کو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی میدان میں لا کر اس کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، چونکہ ایم کیو ایم کی کامیابی ہی وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی کامیابی بن سکتی ہے۔ اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین یہ واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہونے والے فیصلوں پر، مستقبل کے فیصلوں کو بھی غور کرنا ہوگا، اس کو بھی توجہ دینی ہوگی کہ کہیں یہ اس وقت کے فیصلے مستقبل کے فیصلوں پر نظر انداز نہ ہو۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین چونکہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں، اور عوام ان کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی بات سنی جائے، اور ان کی بات پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والی خاموش ریلیوں کو، خاموش مجمع کو، خاموش آوازوں کو سنا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو آج بھی چاہتے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم کے لیے بھرپور الیکشن مہم کو جو ہے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ رہی پاکستان میں جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے،
وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عوامی رابطوں کا سلسلہ انہوں نے تیز رکھا ہوا ہے۔ سندھ کی سطح پر جہاں مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ مل کر GDA کے ساتھ مل کر انہوں نے پیپلز پارٹی کے راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے، وہیں بلاول بھٹو نے اپنے دورے کا آغاز بدین و ٹھٹا سے کیا ہے، جہاں GDA کا گڑھ کہلاتا ہے۔ اب جبکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI جمعیت علماء اسلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی، الیکشن کی حد تک وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی، چونکہ ہم نے سندھ میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ JUI نے دیا، چاہے وہ بلاول بھٹو کے دورے ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو کے جلسے ہوں، مگر اب انہوں نے یکسر اس اقدام کو مسترد کر دیا ہے کہ اب JUI پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی۔ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دینے سے سندھ میں بہت کھلا گراؤنڈ ہے GDA کے لیے، MQM کو شہری علاقوں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چونکہ نئی حلقہ بندیاں اب منظر عام پہ آتے ہی اس کے زور و شور کا پتہ چل جائے گا، کتنا بازو ہے کتنی طاقت ہے ان سیاسی جماعتوں میں، اور ماضی کی حکومت میں رہنے والی پیپلز پارٹی میں۔ اب یہاں ہم یہ بات بھی زور دے کے بتائیں آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور چونکہ آئینی حیثیت میں صدر پاکستان عارف علوی اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اچانک آنے والے منظر پر وہ اعلان کر کے وہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کی سیاستدانوں کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور یقیناً تمام ادارے اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور آئینی راستہ دیکھنے والوں نے، قانونی راستہ دیکھنے والوں نے اپنے زاویے تبدیل کر کے صدر پاکستان عارف علوی کو اپنے باہمی مشورے سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ عوام صرف اور صرف تماشائی بھی ہے اور خاموش بھی ہے، کہ عوام کی خاموشی صرف اس بات کی ہے کہ ملک میں ہونے والے الیکشن پرامن ہوں، آزادانہ ہوں، اور وہ اپنے حق کے رائے دہی استعمال کر سکے۔ ہم نے سوچا، ہم نے غور کیا کہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے، ویور کے لیے بجلی کے جو بلوں میں کمی کے اعلان پر آپ کو کچھ آگاہ کریں، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ جب تک کہ الیکٹڈ منتخب باڈی الیکشن کے ذریعے سے نہیں قائم ہو جاتی، اس وقت تک یہ اعلان متوقع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، کیونکہ IMF اس وقت منتظر ہے آنے والی حکومت کے لیے کہ اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرے، اس کے ساتھ معاملات طے کرے، چونکہ اس نے اپنے پیسے جو لگائے ہیں، جو دیے ہیں، وہ اس کا واپسی کا راستہ چاہتی ہے، اور واپسی کا راستہ صرف اور صرف الیکشن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ویور، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے شہریوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔